والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أبى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأبوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم ببريقكم هذه المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل ولا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. یہ سورہ کہف کی ابتدائی 22 آیتیں ہیں جو میں نے تلاوت کی ہیں. یہ سورۃ الکہف ایک خاص تناظر میں نازل ہوئی تھی
جس کی تفصیل بعض روایات سے معلوم ہوتی ہے کہ یہودیوں سے مشرکین مکہ نے یہ پوچھا تھا کہ ہمارے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمیں ذرا معلوم کرنا ہے، ہمیں تو نبوت کا کوئی پتہ نہیں ہے کیونکہ ہم تو کسی نبی پر ایمان رکھتے نہیں ہیں۔ آپ کے ہاں انبیاء پر بھی ایمان ہوتا ہے، آپ کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تو کوئی ایسی بات بتائیں کہ جو ہم ان سے پوچھیں، جس کے نتیجے میں وہ جو جواب دیں تو اس سے پتہ چل جائے کہ وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ تو انہوں نے مشرکین کو 3 سوال کرنے کا حکم دیا تھا کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں پوچھیں۔ اگر وہ ان کا صحیح جواب دے دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ واقعی سچے ہیں۔ ایک بات تو انہوں نے پوچھی تھی کہ روح کے بارے میں سوال کریں کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ اس کا ذکر پہلے سورہ بنی اسرائیل میں گزر گیا، اور وہاں چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ روح کی حقیقت کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا، اس لیے اس کو الگ سے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا۔ باقی 2 سوال یہ کیے گئے تھے کہ آپ ہمیں وہ عجیب واقعہ سنائیں کہ جس میں کچھ لوگ تھے، بلکہ انہوں نے 7 کا لفظ کہا تھا کہ 7 افراد تھے جو کافروں سے فرار ہو کر ایک غار میں جا کر چھپ گئے تھے، اور وہاں کئی سو سال سوتے رہے اور پھر زندہ ہوئے۔ عجیب واقعہ ان کا، وہ سنائیے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرا سوال یہ کیا تھا کہ اس بادشاہ کا ہمیں حال سنائیے جس نے مشرق و مغرب اور شمال و جنوب دنیا کے چاروں اطراف میں سفر کیا تھا۔ تو اس کے ان 2 سوال جو تھے، ایک وہ لوگ کہ جو غار میں پڑے سوتے رہے تھے اور پھر اللہ نے ان کو زندہی حالت میں اٹھایا، اور وہ ان کی ایک کرامت اللہ نے ظاہر فرمائی، تو اس کا واقعہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے، اور اسی لیے اس کو سورۃ الکہف کہتے ہیں۔ کہف کے معنی غار کے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا واقعہ ذوالقرنین کا ہے جو اسی صورت میں سب سے آخر میں بیان ہوا ہے۔ تو رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن کریم نے یہ واقعات بیان فرما دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیے، جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اس بات ہو گیا۔ اسی لیے اس کو سورۃ الکہف کہا جاتا ہے کہ اس میں پہلا واقعہ اس میں غار والوں کا بیان کیا گیا ہے۔ اس سورہ کہف کی کچھ فضیلتیں بھی احادیث میں وارد ہوئی ہیں۔ ایک صحیح حدیث میں جو مسلم شریف وغیرہ میں مروی ہے، یہ ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لے اور اس کو پڑھے تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور بعض روایتوں میں آخری 10 آیتوں کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے، ایک روایت میں ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں لیکن بعض صحابہ و تابعین سے مروی ہے، کہ جمعہ کے دن سورہ کہف اگر کوئی شخص پڑھے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان میں پھیلا ہوا ایک نور پیدا فرما دیتے ہیں، اور وہ اگلے جمعہ تک اس کے گناہوں کی مغفرت کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کا معمول بزرگوں کا ہمیشہ سے رہا ہے۔ اسی طرح ایک موقوف روایت میں یہ بھی ہے کہ سورہ کہف کی آخری 5 آیتیں اگر کوئی پڑھ کے سوئے تو جس وقت اٹھنے کی نیت سے وہ پڑھے گا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھ کھلوا دیں گے۔ یہ فضائل بھی سورہ کہف کے وارد ہوئے ہیں، اور صحابہ کرام سے مروی ہے کہ سورہ کہف کی وہ بکثرت تلاوت کیا کرتے تھے اور اس کو اپنے لیے بہت برکت اور رحمت کا ذریعہ سمجھتے تھے۔
اس کی جو پہلی آیت ہے سورہ کہف کی، وہ شروع ہوئی ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ سورہ کہف کے اس آغاز میں اور سورہ بنی اسرائیل جس طرح شروع ہوئی تھی اس میں ایک لطیف مناسبت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے۔ اس کے لیے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ کسی بھی ذات کی جو اپنے کمالات ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہوتے ہیں جو اس کی ذات کی اپنی صفات ہیں، اعلیٰ درجے کے اس کے اندر کمالات ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے یہ بڑی عظیم شخصیت ہے، عظیم ذات ہے۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ اس ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، دوسروں کو اس سے نفع پہنچے، دوسرے لوگوں کے لیے وہ فائدہ مند ثابت ہو، تو یہ دوسری عظیم صفت ہوتی ہے۔ تو حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء وہ شروع ہوئی ہے سبحانہ سے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور یہ شروع ہوئی الحمدللہ سے۔ سبحان جو ہے یہ در حقیقت باری تعالیٰ کی عظمت و جلال اور اس کی ذات کے منزہ ہونے پر دلالت کرتا ہے کہ وہ اپنی ذات بڑی اعلیٰ و عرفہ ہے، جو ہر عیب سے پاک ہے، منزہ ہے۔ وہ باری تعالیٰ کی ذاتی عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ اور الحمد، حمد اس وقت ہوتی ہے جب اس ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچ رہا ہو، اس ذات سے کسی کو جو فائدہ پہنچا، اس کو کوئی نعمت حاصل ہوئی، اس کو کوئی علم حاصل ہوا، اس کو صحت حاصل ہوئی، تو اس پر اس ذات کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے شکر ہے، اس کی تعریف ہے۔ تو سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ذاتی کا بیان ہے، اور الحمدللہ یہ اس کی ساری کائنات کے اوپر جو رحمت برستی ہے، اس رحمت کا تذکرہ ہے۔ تو وہاں سبحان اللہ ہے، سبحان الذی اسریٰ، اور یہاں الحمدللہ، تمام تعریف ہے۔ اسی طرح ربی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ایک تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات میں سب سے زیادہ افضل مقام عطا فرمایا، اتنا اونچا مقام کہ اس تک کوئی دوسرا تصور بھی نہیں کر سکتا، اونچا مقام عطا فرمایا۔ اور اس اونچے مقام کی جو معراج تھی وہ یہ کہ آسمانوں تک لے گئے، ملائے اعلیٰ تک پہنچا دیا۔ تو وہاں کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی اس مقام تک جو ان کی عظمت و جلال کا، ان کی ذاتی خصوصیات کا سب سے اونچا مقام تھا، وہاں پر لے گئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی صفت تھی، اس اونچے مقام تک کوئی دوسرا پہنچ نہیں سکتا جس پر اللہ نے ان کو پہنچایا۔ لیکن دوسری صفت باری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ آپ کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، آپ کی ذات سے دوسرے لوگوں کو حق کی رہنمائی ہو، ایمان حاصل ہو۔ تو یہاں اس کی وہ دوسری صفت بیان فرمائی ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی۔ وہاں کہا تھا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی کہاں؟ اعلیٰ مقام تک۔ اور یہاں فرمایا حمد ہے اس ذات کی
جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی. تو وہ بیان تھا اللہ کی بھی ذاتی عظمت و جلال کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ذاتی صفت کا جو تمام صفات پر بالا ہے. اور یہاں باری تعالیٰ کا ذکر ہے اس کی حمد کے ساتھ کہ اس نے ساری کائنات کو نفع پہنچایا ہے. تو اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری حیثیت ہے معلم کی اور ہادی کی، رہنما بننے کی، اس کا ذکر فرمائے. وہاں اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہاں انزل عبد الکتاب. اس نے اپنے بندے کو وہاں اونچے لے گئے آسمانوں تک، ملائے اعلیٰ تک، اور یہاں کتاب اتاری اس بندے کے اوپر، انزل علی عبدہ الکتاب، تاکہ اس کتاب سے ساری انسانیت کو فائدہ پہنچے. انزل علی عبدہ الکتاب وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس کتاب کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی. ٹیڑھ نہیں رکھی یعنی کوئی ایسا اس میں خلل نہیں ہے، کوئی ایسا نقص نہیں ہے کہ کوئی آدمی اس کے اوپر اعتراض کرے اور اعتراض سچا ہو، صحیح ہو. کوئی خلل اس میں اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا. یہاں پر بھی بات یہ ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی عیب نہیں، کہ سبحان کے معنی پاک، جو ہر عیب سے پاک ہے. اسی طرح کتاب کا بھی معاملہ یہ ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے، پہلی صفت اس کی یہ ہے کہ اس میں کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں. اور دوسری صفت یہ قیمن، کہ یہ جو ہے ٹھیک اتاری گئی ہے. اس ایک معنی تو یہ ہے کہ سیدھی اور صاف اتاری گئی ہے. دوسرے معنی قیم کے ہوتے ہیں نگراں کے، کہ یہ نگرانی کرنے والی ہے کتاب، یعنی انسان کے عقیدوں کی، اس کے اعمال کی، اس کی زندگی کی نگرانی کرتی ہے. تو یہاں پر بھی وہ دو باتیں ہیں کہ اس کی ذاتی حسن تو یہ ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں، اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا وصف یہ ہے کہ یہ قیم ہے، یعنی نگراں ہے تمام لوگوں کے لیے. تو تینوں جگہوں پر ذاتی وصف بھی بیان کیا اور دوسرے لوگوں تک اس کے فائدے پہنچانے کا ذکر بھی فرمایا. اور وجہ بیان فرمایا کہ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، یہ کتاب اللہ نے اس لیے اتاری تاکہ اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کرے لوگوں کو. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور جو مومن نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے. دو باتیں ہیں، لوگوں کو عذاب سے ڈرائے، اس سے آگاہ کرے، اگر تم سیدھے نہ ہوئے تو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. اور جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے، ان لہم اجرا حسنا، خوشخبری یہ دے کہ ان کو بہترین اجر ملنے والا ہے. ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو جو دو بنیادی مقصود تھے وہ تو عمومی طور پر بیان فرما دیے قرآن کے نازل ہونے کے. ایک ہے کہ لوگوں کو عذاب آخرت سے آگاہ کرے، ڈرائے، اور نیک لوگوں کو خوشخبری دے کہ ان کو اچھا اجر ملنے والا ہے، اور وہ اجر بھی ایسا ہوگا کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی اس سے نکلنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. پھر آگے جن لوگوں کو ڈرانا مقصود ہے یا آگاہ کرنا مقصود ہے، ان میں سے ایک بہت بڑی جماعت مشرکین کی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں. ان مشرکین میں بھی سب سے زیادہ جو انتہائی بیوقوفانہ نظریہ ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو خدا کے لیے کوئی اولاد مانتے ہیں. لہذا اس کا ذکر کیا، اور کہ وَلْيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور اس لیے کتاب نازل کی ہے تاکہ ان لوگوں کو متنبہ کرے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا رکھا ہوا ہے، بیٹا بنا رکھا ہے. اب اس میں ایک تو عیسائی اللہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہتے ہیں اللہ کا، دوسرے مشرکین ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور بعض یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. تو ان سب کی طرف اشارہ ہے. اور اللہ نے کے لیے بیٹا یا اولاد ہونے کا جو نظریہ ہے اس کا بات فرما دیا ما لہم بہ علم، کہ اس کے بارے میں ان کو کوئی حقیقی علم نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی دلیل ہی نہیں ہے جو بتایا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہوگا. ولا لآبائہم، اور نہ ان کے باپ دادوں کے پاس کوئی دلیل تھی کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہوگا. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، اس بات، یہ بڑی سنگین بات ہے. کبرت کلمتن، بڑی سنگین ہے وہ بات جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے. ان یقولون الا کذبا، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، چاہے بیٹا کہیں چاہے بیٹیاں کہیں، چاہے اس کی کسی بھی اولاد کی، کسی قسم کی اولاد کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کریں، یہ سب جھوٹے ہیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، یہ سارے اتنے اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کے بے شمار مظاہر دیکھنے کے باوجود یہ لوگ جو شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ ہوتا تھا. تو قرآن کریم جگہ جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا ہے، تسلی دیتا ہے کہ آپ جو ان کے غم میں گھل رہے ہیں آپ اتنا غم نہ کریں. یہاں تک یہ فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ. تو اب اگر لوگ اس بات پر ایمان نہیں لا رہے تو لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، ایسا لگتا ہے کہ تم افسوس کر کر کے ان کے پیچھے اپنی جان کو گھلا بیٹھو گے. ایسا پیار کا جملہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال فرمایا کہ اتنا تمہیں افسوس ہو رہا ہے ان کی باتوں پر کہ اس صدمے کو لے کر ایسا لگتا ہے کہ صدمے میں تم اپنی جان کو گھلا دو گے. تو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کو اتنا صدمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے یہ کارخانہ سارا جو بنایا ہے، بنایا ہی آزمائش کے لیے ہے. آزمائش کا ہی لازمی نتیجہ ہے کہ کچھ لوگ صحیح راستے پر جائیں، کچھ غلط راستے پر جائیں. آزمائش میں کوئی امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، کوئی ناکام ہوتا ہے. تو اگر ناکام ہو رہے ہیں یہ لوگ اس آزمائش میں، تو اس میں آپ کو صدمے سے اپنی جان گھلانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جیسے پیچھے سورہ ہجر کی آخر میں گزرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ نَرَاكَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں خوب اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے ان باتوں سے یہ بناتے ہیں. تو اس کا علاج بھی یہ بتایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ تو اپنے اللہ سے تعلق قائم کیجئے، تسبیح اور حمد میں لگ جائیے. تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو باتیں آپ کے سامنے کر رہے ہیں کفر اور عناد کی باتیں، اس میں آپ اپنی جان کو نہ گھلائیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کارخانہ بنایا ہی اس کام کے لیے ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، ہم نے یقین جانو کہ روئے زمین پر جتنی چیزیں ہیں ہم نے انہیں زمین کی سجاوٹ کا ذریعہ اس لیے بنایا ہے تاکہ لوگوں کو آزمائے. انما جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، زمین میں جتنی چیزیں ہیں اس کو لوگوں کے لیے زینت کا ذریعہ بنا دیا، سجاوٹ کا ذریعہ. یعنی مجموعی طور پر زمین کو اگر آپ دیکھیں، مجموعی طور پر
کہیں سبزہ ہے، کہیں دریا ہے، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں صحرا ہے، کہیں گھاس پھوس ہے، کہیں تنکے پڑے ہوئے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ سب مل کر ایک زینت کا سامان پیدا کرتی ہیں انسان کے لیے. اسی لیے وہ کبھی اپنے ماحول سے اکتاتا ہے تو دوسری جگہ جاتا ہے، جا کے وہاں سے لطف اندوز ہوتا ہے. صحرا میں رہتا ہے، اس کو پسند آتا ہے کہ وہ میں کسی سبزہ زار میں جاؤں جہاں پر سبزہ ہو. کوئی زمین پر رہتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے میں پہاڑ پہ جا کے دیکھوں. جو پہاڑ پہ رہتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے میں نیچے اتر کے آگے دیکھوں. تو ساری زمین کی چیزوں کو ہم نے زینت بنا رکھا ہے کہ وہ زینت کے لیے لوگ جو ہیں ادھر سے ادھر سفر کرتے رہتے ہیں. تو صحرا بھی زینت ہے. جو لوگ سبزوں میں رہتے ہیں، سرسبز علاقوں میں رہتے ہیں، ان کو صحرا اچھا لگتا ہے. جو گرم علاقے میں رہتے ہیں ان کو سردی اچھی لگتی ہے. جو سرد علاقوں میں رہتے ہیں ان کو گرمی اچھی لگتی ہے. تو ساری زمین بحثیت مجموعی انسان کے لیے ایک زینت کا سبب بنا دی ہے. کیوں بنائیے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ کس کا عمل زیادہ اچھا ہے. کس کا عمل زیادہ نہیں، کس کا عمل زیادہ اچھا ہے. یعنی اچھا وہ ہے جو شریعت و سنت کے مطابق ہو اور اخلاص کے ساتھ ہو، وہ اچھا ہے. تو اس کو جانچنے کے لیے، آزمانے کے لیے ہم نے ساری زینت کی چیزیں زمین کے اوپر پیدا کی ہیں کہ کون ہے جو ان زینت کی چیزوں میں محب ہو کر اپنے اللہ کو بھلا دیتا ہے اور اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے، اسی کی فکر میں پڑا رہتا ہے. اور کون ہے جو یہاں پر اس زینت کی چیزوں کو سمجھتا ہے یہ سب ختم ہونے والی ہیں، ایک وقت آئے گا کہ یہ سب ختم ہو جائیں گی، تو مجھے اپنی اگلی زندگی کا سامان کرنا چاہیے. چنانچہ فرمایا ہم نے زینت تو بنا دی ہے ساری زمین کو. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ روئے زمین پر جو کچھ ہے ایک دن ہم اسے ایک سپاٹ میدان بنا دیں گے. جو پہاڑ تھے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جو سبزہ تھا وہ بھی فنا ہو جائے گا، جو دریا تھے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور ایک سپاٹ میدان بن جائے گا. پوری زمین ایک سپاٹ میدان بن جائے گی. یہ وقت آنے والا ہے. تو ہم نے لوگوں کو آزمانے کے لیے یہ زینت کی چیزیں پیدا کی ہیں تاکہ دیکھیں کہ آیا ان زینت کی چیزوں میں محب ہو کر وہ آخری انجام سے بے خبر ہو جاتے ہیں، یا یہ کہ اپنے لیے آخری انجام کے لیے، اپنے آخری انجام کے لیے کچھ بہتر عمل کرتے ہیں. لہذا جب ہم نے پیدا ہی یہ کیا ہے کارخانہ، تو اگر کوئی نہیں مان رہا تو آپ اس پر اپنی جان کو گھلانے کی فکر نہ کریں. اب آ گئے اس بات کی طرف، وہ جو سوال کیا گیا تھا یہودیوں کی طرف سے. یہودیوں نے کہا تھا کہ یہ پوچھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان لوگوں کا بڑا عجیب واقعہ ہے جو 7 آدمی تھے اور پھر وہ سو گئے تھے، صدیوں تک سوتے رہے، پھر اللہ نے ان کو اٹھا دیا تھا. تو قرآن یہاں سے شروع کرتا ہے کہ ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ غار اور رقیم والے لوگ ہماری نشانیوں میں سے کچھ زیادہ ہی عجیب چیز تھے؟ یعنی انہوں نے کہا تھا بہت عجیب واقعہ ہوا ہے. تو عجیب جو انہوں نے کہا تھا اس نقطہ سے کہا تھا کہ دنیاوی عقل سے ماورا نظر آتی ہے بات، اس لیے اس کو عجیب کہا تھا. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ بہت عجیب واقعہ تھا؟ ارے بھائی اللہ کی قدرت کے آگے تو کوئی چیز بھی عجیب نہیں ہے. تو کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ غار والے لوگوں کا ہماری نشانیوں میں کچھ زیادہ عجیب چیز تھی؟ مطلب یہ کہ اتنی زیادہ عجیب چیز نہیں تھی. اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بھی عجیب نہیں ہوتی. اصحاب الکہف تو کہا تھا، اصحاب الکہف کے معنی غار والے.
ساتھ میں بررقیم، رقیم کا لفظ، اصحاب الکہف بررقیم. یہ رقیم کیا ہے؟ اس کے بارے میں بہت سے مفسرین نے تو یہ کہا کہ رقیم اصل میں کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو، مرقوم کے معنی میں ہے. تو جن لوگوں کو بعد میں اصحاب کہف کے واقعے کا علم ہوا تھا، انہوں نے ایک تختی ان کے یادگار کے طور پر بنا دی تھی کہ جس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ لوگ تھے جو یہاں پر سوتے رہے اور پھر بعد میں یہ بیدار ہوئے، اور تو ان کے نام لکھے ہوئے تھے. اس تختی کو رقیم کہا جاتا ہے جس پر یہ نام لکھے ہوئے تھے. اور بعض یہ بھی کہا کہ یہ رقیم اس بستی کا نام تھا جس بستی میں یہ غار واقع تھا. اس کے بارے میں بڑی مورخین نے، بہت جغرافی والوں نے، مورخین نے، کہ کہاں تھا یہ واقعہ، کہاں ہوا تھا. تو کسی نے کہا اندلس میں، کسی نے کہا ترکی میں، افسوس ایک جگہ ہے اس کے بارے میں کہا گیا تھا. اور اب حال میں جو ذرا کچھ زیادہ نسبتاً آثار کے لحاظ سے نسبتاً زیادہ قریب بات معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ عمان، اردن کے شہر عمان کے قریب ایک غار ملا ہے. اس غار کے اوپر ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے، اور اس میں کہا جاتا ہے، میں نے وہ دیکھا ہے وہ غار، وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اصحاب کہف کا غار ہے. اور وہ بستی جس علاقے میں واقع ہے وہ غار، اس کا نام آج کل رجیب ہے. تو ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نام رقیم تھا، بدل کر وہ رجیب بن گیا. تو اصحاب الکہف والرقیم کہا جاتا ہے کہ غار والے اور رقیم والے. واللہ عالم، حقیقت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن ان کو اصحاب الکہف کے ساتھ اصحاب الرقیم بھی کہا جاتا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ کیا تمہیں عجیب بات معلوم ہوتی ہے؟ اب اس میں بڑے ایک لطیف بات ہے کہ آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں اذ اول فتیۃ الکہف، جب یہ نوجوان غار کی طرف انہوں نے پناہ لی، غار کے میں پناہ لی ان نوجوانوں نے، اور فقالو، اور دعا کرتے ہوئے کہا تھا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر خاص اپنے پاس سے رحمت نازل فرمائیے. وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہماری اس صورتحال میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ پیدا کر دیجیے. یہ دعا مانگی تھی غار کی طرف جاتے ہوئے، یہ دعا مانگ کر گئے تھے. اس کی جو تھوڑی تفصیل تاریخ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جس زمانے میں پیدا ہوئے تھے اس کا ذکر مغربی تاریخوں میں بھی آتا ہے 7 سلیپرز کے نام سے، 7 سونے والے. اور عیسائیوں کا جو مشہور مورخ ہے ایڈورڈ گبن، اس نے اپنی کتاب میں 7 سلیپرز کا ذکر کیا ہے. تو وہاں پر اس نے بھی یہ بات ذکر کی ہے، اور ہماری تفسیر کی کتابوں میں بھی آئی ہے کہ دراصل یہ نوجوان ایک ایسے شہر میں تھے جس پر بت پرستوں کی حکومت تھی، اور اس بادشاہ کا نام بھی دقیانوس کہا جاتا ہے. دقیانوس کا نام بولتے ہیں، بت پرست تھا. تو یہ ساری قوم ایک دن اپنے ایک مذہبی جشن کے طور پر کسی جگہ جشن منا رہی تھی، اور وہاں پر سب بتوں کے آگے سجدے کر رہے تھے، بتوں کی عبادت کر رہے تھے. ان میں یہ 7 افراد تھے جن میں ہر ایک مختلف جگہوں پر تھا اس مجمع کے اندر. تو ایک آدمی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، پتھر کے بتوں کے آگے سجدے کر رہے ہیں، یہ تو بڑی بےہودہ سی بات ہے. تو وہ ان سے ہٹ کے آ کر ایک کنارے آ کے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر میں ایک اور شخص کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا، وہ بھی آ کے وہاں بیٹھ گیا. تیسرے کے دل میں خیال پیدا، وہ بھی آ کے بیٹھ گیا. چوتھے کے دل میں پیدا ہوا، وہ بھی آ کے بیٹھ گیا. اس طرح 7 آدمی جمع ہو گئے،
اور ایک کو دوسرے کا کچھ پتہ نہیں کہ کیا قصہ ہوا، اور چھپا بھی رہے تھے کہ اگر ہم ظاہر کریں کہ کیوں آئے ہیں تو بت پرست ہم پہ کہیں ظلم نہ کریں۔ آخر کار ایک شخص بول پڑا، اس نے کہا بھائی میں تو اس لیے اٹھا، مجھے یہ سب حرکتیں جو ہو رہی ہیں بت پرستی کی یہ مجھے اچھی نہیں لگتی، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک ہی اللہ ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، میں اٹھ کے وہاں سے اس لیے چلا آیا ہوں۔ جب ایک نے بات ظاہر کیا تو باقی انہوں نے بھی ظاہر کر دی یہ بات کہ ہم تو اس لیے آئے ہیں۔ ہوتے ہوتے ان کی کے بارے میں بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ یہ جو ہیں یہ توحید کے قائل ہیں اور ہمارے بتوں کی پرستش کرنے سے انکار کرتے ہیں، تو اس نے ان کو بلا لیا، پوچھا کیا کرتے ہو تم، کیا کون ہے تمہارا معبود کون ہے؟ تو انہوں نے پوری بے باکی ساتھ کہہ دیا ہم تو یہ بتوں کے نہیں قائل ہوتے، ہمیں تو صرف اپنے پروردگار ایک ہی ہے، اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو اس پر وہ بادشاہ بڑا ناراض ہوا اور اس نے کہا تمہارے سارے باپ دادوں کے دین کو چھوڑ کر اپنا الگ دین بنانا چاہتے ہو تو ہم تمہیں ایسا کرتے ہیں، ہمیں تمہیں مہلت دیتے ہیں چند دن کی، اس مہلت کے اندر غور کر لو، اگر واپس آ گئے تو ٹھیک ہے ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ اللہ نے اس کے بادشاہ کے دل میں ڈالا کہ مہلت اس نے دے دی۔ اس مہلت میں یہ حضرات جو ہیں وہ شہر سے بھاگے اور یہ دعا کی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، کیا ہمارے پروردگار ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائیے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے کام کو اور ہمارے اس صورتحال میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ پیدا کر دیجیے۔ یہاں ایک لطیف بات یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں کچھ عجیب لگ رہا ہے ان کا معاملہ، کہ یہ غار میں چلے گئے تھے، غار میں جا کر سوتے رہے، 300 سال تک سوئے اور پھر اس کے بعد زندہ اٹھے، اور یہ سارا کچھ قصہ تمہیں عجیب لگ رہا ہے۔ ارے عجیب کچھ بھی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہماری پناہ مانگی تھی۔ اذ اول فیتۃ الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ عجیب اس لیے نہیں ہے کہ جب کوئی بندہ کسی مصیبت میں گھر کر ہمیں پکارتا ہے تو پھر اس کا نجات پا جانا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہوتی۔ تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کا قصہ جو تھا بڑا عجیب تھا؟ ارے کچھ بھی عجیب نہیں تھا، اس لیے کہ جب ان کو مصیبت پیش آئی تو انہوں نے ہمیں پکارا تھا، ہم سے مانگا تھا کہ ہمیں رحمت دے دیجئے اور ہمارا راستہ سیدھا ہمیں دکھا دیجئے، تو پھر کیا عجیب، اگر ہم نے دکھا دیا تو کیا عجیب کی بات ہے؟ تو گویا اس میں اشارہ فرما دیا کہ جب بھی آدمی کسی مشکل میں گھرے یا کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو تو اس کو اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، اور اللہ سے رجوع کرے گا پھر اس کو اگر کامیابی ملے گی تو کوئی تعجب نہیں ہوگا۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اور یہ دعا اتنی جامع ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، آپ اپنے پاس سے رحمت دے دیجئے، اپنے پاس سے خصوصی رحمت عطا فرما دیجئے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے اس معاملے میں ہمارے لیے ہدایت کا راستہ آسان کر دیجئے، تیار کر دیجئے۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ یہ دعا یہ ایسی ہے کہ آدمی جب بھی کسی مشکل میں گرفتار ہو تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ دعا انہیں مانگی تو کیا ہوا، فضربنا علی آذانہم، ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دے کر سلا دیا، فضربنا علی آذانہم، کانوں پر تھپکی دی، فی الکہف، اس غار کے اندر، سنین عددا، سلائے رکھا، ہم نے ان کے کانوں کو تھپکی دیر تک، کئی سال تک سلائے رکھا، سنین عددا، کئی سال تک سلائے رکھا۔
ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو دوبارہ بیدار کیا، تاکہ یہ بیدار کیا لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، تاکہ ہم یہ معلوم کریں کہ ان دونوں میں سے کس کی بات زیادہ بہتر ہے اس مدت کے بارے میں جس مدت یہ بغار میں سوتے رہے. یعنی جب اٹھے نا تو ان کو کوئی عجیب صورت ہے، 300 سال آدمی سوتا رہا، اب ایک دم سے اٹھا. اور وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آئے تھے تو صبح کا وقت تھا، اور جب اٹھے تو شام کا وقت تھا. اپنی جسم کی کیفیت بھی کچھ عجیب سے لگی ہوگی، اور عجیب کیفیت تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ بھائی کتنا ہم سوتے رہے. کوئی کہہ رہا تھا کہ ایک دن سوئے، کہتا ہے ایک دن سے زیادہ سوئے. تو ہم نے ان کو جگایا تاکہ وہ ہم دیکھیں کہ ان دو فرقوں میں سے کس نے، دو گروہوں میں سے کون سا گروہ اپنے سوئے رہنے کی مدت کا زیادہ صحیح شمار کرتا ہے. سوتے رہے. تو آگے فرمایا کہ نحن نقص علیک نبأہم بالحق. یہ تو ایک اشارہ کر دیا، تھوڑا سا اشارہ کر دیا کہ ہم نے ان کو سلا کے رکھا تھا اور پھر ان کو جگا دیا. اب فرماتے ہم تمہارے سامنے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں، کیونکہ جب ایسا واقعہ پیش آیا تو اس میں روایتیں طرح طرح کی ہو جاتی ہیں نا. کوئی اس میں لوگ اپنی طرف سے رنگامیزی کر دیتے ہیں، کوئی مبالغہ کر دیتے ہیں، کوئی چیز اپنی طرف سے گھٹا بڑھا دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ ہم تمہیں صحیح صحیح ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں. انہم فتیۃ آمنوا بربہم، در حقیقت یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے. وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کو ہدایت میں بہت ترقی دی تھی. ایمان لائے تھے، ایمان لانے کے بعد اس ایمان پر جمنے کے لیے ہم نے ان کو ایمان میں ترقی، ہدایت میں ترقی عطا فرمائی کہ جب ایمان اچھی طرح دل میں بیٹھ گیا تو کوئی خوف کسی کا دل میں باقی نہیں رہا. زدناہم ہدا وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دل خوب مضبوط کر دیے تھے. کس طرح مضبوط کر دیے تھے؟ اذ قاموا فقالوا، یہ بات ہو رہی ہے جب بادشاہ نے آ کر بلایا ان کو اور پوچھو بھی کیا حرکت ہے، تم سب لوگوں سے الگ ہو گئے. تو اس وقت ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے. وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا پروردگار تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا پروردگار ہے. لن ندعو من دونہ الہا، اس کے علاوہ ہم کسی کو بھی معبود کہہ کر نہیں پکاریں گے. لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم ایسے کہیں گے تو بڑی لغو اور بیہودہ بات کہیں گے. پھر آپس میں انہوں نے کہا کہ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہماری قوم ہے، ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے. لولا یاتون علیہم بسلطان بین، اگر ان کا عقیدہ صحیح ہے تو وہ اپنے معبودوں کے ثبوت میں کوئی واضح دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ کوئی دلیل بتائیں کہ بھائی فلاں بھی خدا ہے، فلاں بھی خدا ہے، فلاں بھی معبود ہے، فلاں. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو بھلا بتاؤ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے کہ اس کے ہاں اولاد ہے یا اس نے اپنے کارندے جو ہے معبود بنا رکھے ہیں. اور پھر آپس میں کہا اذ اعتزلتموہم، اے ساتھیو کیونکہ تم نے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، الگ ہو گئے ہو. وما یعبدون الا اللہ، اور اللہ کے سوا جن معبودوں کو وہ پکارتے ہیں ان سے بھی تم نے علیحدگی اختیار کر لی ہے. فابوا الی الکہف، تو اب کیا کرو تم، اب اس غار میں پناہ لے لو، اس غار میں پناہ لے لو. ینشر لکم ربکم من رحمتی، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنے دامن رحمت پھیلا دے گا.
کیونکہ ہم نے دعا مانگ لی اللہ سے کہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا دیجیے. وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا, اور تمہارے کام میں آسانی کے اسباب مہیا فرمائے گا. وہی دعا تھی نا کہ ہمارے لیے آسانی کا, ہمارے لیے رشد کا, ہدایت کا راستہ آسان فرما دیجیے. اب آگے فرماتے ہیں باری تعالیٰ کہ جب وہ بغار میں جا کے ہم نے ان کو کانوں پر تھپکی دے کر سلا دیا, وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ, اور تم دیکھو گے, یعنی یہ کسی بھی جو قصہ سننے والا ہے اس کو مخاطب کر فرما رہے ہیں کہ وہ غار ایسا تھا کہ تم سورج کو نکلتے وقت دیکھتے تو وہ ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا. یعنی دھوپ جب نکلتا تھا تو غار کے اوپر اس کی روشنی نہیں پڑتی تھی, دھوپ نہیں آتی تھی, وہ دائیں طرف نکل کر چلا جاتا تھا. وَإِذَا غَرَبَتْ, اور جب سورج غروب ہوتا, تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ, تو بائیں طرف سے کترا کے نکل جاتا تھا. یعنی کسی وقت بھی ان کے اوپر دھوپ نہیں پڑتی تھی. اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ دھوپ ان کے اوپر نہ پڑے. تو اب اس کا ایک مطلب تو یہ ہے, اور بعض لوگ جس غار کو وہ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کا غار ہے, اس میں بتاتے ہیں کہ یہ صورت ہی اس کی محل وقوع ایسا تھا کہ اس میں دھوپ کسی وقت میں نہیں آتی تھی. اور ایسا ہو بھی سکتا ہے, کوئی صورت ایسی ہو, لیکن زیادہ تر حضرات کا رجحان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ایسا انتظام کر دیا تھا کہ دھوپ اس کے اوپر ان کے اوپر پڑتی نہیں تھی. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ, اور وہ اس کے ایک فراخ جگہ پر غار کے کشادہ حصے میں موجود تھے. فجوہ کہتے ہیں کشادہ حصے کو, تو غار کے کشادہ حصے میں موجود تھے. اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس قدرت کو بیان فرما رہے ہیں کہ سورج ان کے اوپر پڑتا ہی نہیں تھا, نہ نکلتے وقت نہ غروب ہوتے وقت, اور دھوپ سے بچانا مقصود تھا. دھوپ سے بچانے, ان کی دھوپ میں اگر سختی ہو تو سوتے ہوئے تکلیف ہوگی, تو اس لیے بچایا. آگے فرماتے ہیں ذالک من آیات اللہ, یہ معاملہ بھی کہ دھوپ ان پر نہیں پڑتی تھی, یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے تھا. من یہد اللہ فہو المہتد, جس کو اللہ ہدایت دے دے وہی راستے پر آتا ہے. من یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا, اور جس کو اللہ ہی گمراہ کر دے تو وہ اس کے لیے تم کسی کو بھی ہدایت دینے والا نہیں پاؤ گے, یعنی کوئی اس کو ہدایت پر نہیں لا سکتا. آگے فرماتے ہیں کہ بَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ, دیکھنے والا والے سے خطاب فرما رہے ہیں کہ اگر اے دیکھنے والے تم ان کو دیکھنے میں بیدار سمجھو گے, حالانکہ وہ سو رہے ہوں گے, سو رہے تھے, یعنی ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں, اور جیسے سوتے وقت میں انسان کا جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے اس طرح کا ڈھیلا پڑا ہوا نہیں تھا. اگر کوئی باہر سے دیکھتا تو ایسا معلوم ہوتا ہے جاگ رہے ہیں. تحسبهم ایقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات الیمین وذات الشمال, اور ہم ان کو کروٹ دیتے رہتے تھے, دلواتے رہتے, دائیں بھی اور بائیں بھی. سوتے سوتے کبھی کروٹ دائیں طرف کر دی, کبھی بائیں طرف کر دی. وکلبهم باسط ذراعیہ بالوسید, اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا. یہ کتا کہاں سے آ گیا؟ یہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب یہ غار کی طرف آ رہے تھے تو ایک کتا ان کے ساتھ ہو گیا تھا. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پال بھی لیا اور حفاظت کے لیے اس وقت ان کی جانوں کو خطرہ تھا, اور نہیں تو روایات میں یہ آتا ہے کہ جب یہ آ رہے تھے تو راستے میں کتا ساتھ لگ گیا, تو وہ بھی ساتھ میں بیٹھ گیا, ان کے ساتھ مانوس ہو گیا, اور مانوس ہونے کی وجہ سے
وہ بھی غار کے اندر چلا گیا، اور جس طرح وہ سو رہے تھے اسی طرح کتا بھی سو گیا، اور اپنے پاؤں پھیلا کے، وہ اپنے ہاتھ پھیلا کے سو گیا۔ اور یہیں سے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو وہ سگے اصحاب کہف چند دوست کچھ عرصہ، وہ جو اصحاب کہف کا کتا تھا وہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہا، تو وہ بھی انہی کی طرح سویا، اسی کی طرح اٹھا۔ تو بہرحال لَبِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا۔ دونوں ہاتھ، اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے۔ یعنی ان کا جو منظر تھا وہ اتنا باروب تھا کہ اگر کوئی باہر سے آ کے دیکھے ان کو تو ڈر لگے، اس کو ہیبت طاری ہو جائے، تم اس سے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے اور تمہارے اندر ان کی دہشت سما جاتی۔ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ اب اس کتے کو بھی اللہ نے ذکر کر دیا، اس کتے کی بھی شان ایسی بڑھ گئی کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتے کا بھی ذکر قرآن میں کر دیا۔ حالانکہ کتا پالنا عام حالات میں جائز نہیں ہوتا، خاص حالات ہی میں جائز ہوتا ہے، لیکن اس کا ذکر کر دیا، اسی لیے کہتے ہیں سگے اصحاب کہف روز چند صحبت نیکا گرفت تو مردم شد، کہ اصحاب کہف کا کتا جو ہے اس نے کچھ دن نیکوں کی صحبت اختیار کی تو وہ بھی آدمی بن گیا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اسی طرح ہم نے ان کو جس طرح سلایا تھا اسی طرح ہم نے اٹھا بھی دیا۔ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک نے کہا کم لبثتم، ارے بھائی کتنے دن ہم سوتے رہے؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو ایک دن یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ، کیونکہ صبح کا وقت تھا جب آ کے سوئے تھے، اور اب اٹھے تو شام کا وقت تھا، تو سمجھے دن گزر گیا ہے، دن کا کچھ حصہ گزر گیا۔ قالو ربکم عالم بما لبثتم، بھائی تمہارا پروردگار ہی جانتا ہے کہ کتنا تم سوتے رہے۔ یہ اس لیے کہ آثار سے ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوا کہ ہم صبح کو سوئے اور شام کو اٹھ گئے۔ کچھ جسم کے اندر جو آثار تھے، آس پاس کے جو آثار تھے، اس سے یہ محسوس ہوا کہ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بھئی اللہ ہی جانتا ہے کتنا ہم سوتے رہے ہیں۔ اب کیا کرو؟ فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِبَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ۔ اب جب اٹھے، اب سوچو 300 سال سوئے رہے، نہ کھانا نہ پینا، تو بھوک تھی، تو اب بھوک کا مداوع کرنے کے لیے کہا فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِبَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ۔ یا ورق جو ہے وہ چاندی کو کہتے ہیں، چاندی کا کوئی سکہ ہے اس کو ورق کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھیج دو۔ چاندی کا سکہ کوئی تھا پرانا ان کے پاس، تو وہ دے کر بھیج دو۔ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، وہ آدمی جا کر دیکھے کہ کون سا کھانا جو ہے وہ زیادہ پاکیزہ ہے۔ یعنی تصور میں یہ تھا نا کہ سب یہ بت پرستوں کا شہر ہے، یہاں تو حلال گوشت ملنا مشکل ہے، لہذا کوئی آدمی جا کر پیسے لے کر جائے اور جا کر دیکھے کہ کون سا کھانا اچھا ہے، پاکیزہ ہے، حلال ہے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اور وہ اس اچھے کھانے میں سے کچھ رزق تمہارے لیے لے آئے اس پیسے کے ذریعے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ تلطف کے معنی یہاں پر یہ ہے کہ نرمی سے کام کرے، آہستگی سے کرے، شور نہ بچائے، آرام سے جا کر، جیسے کوئی آدمی معمول کے مطابق جاتا ہے اس طریقے سے جا کے خرید کر لے آئے کھانا، کسی کو خبر نہ ہو۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور تمہارے بارے میں کسی کو کوئی خبر نہ دے کہ بھئی یہ ہم لوگ غار میں چھپے ہوئے تھے اور اب
بھوک لگی ہے تو ہم کھانا لینے کے لیے آئے ہیں. اور یہ جو لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، اس پر قرآن کریم آدھا ہو جاتا ہے حرفوں کے اعتبار سے، اور حروف کے اعتبار سے قرآن کے حروف کے اگر گنا جائے تو یہاں آدھے حروف پورے ہو جاتے ہیں. اِنَّهُمْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، یہ جو ہم نے کہا کہ کسی کو بتانا نہیں، اس لیے کہ اگر یہ لوگ جو ہیں تم پر تمہارا ان کو پتہ چل گیا تو یہ تمہیں پتھراؤ کر کے ہلاک کر دیں گے. یرجموکم او یقتلوکم، یا تمہیں یا تو پتھر مار کر ہلاک کر دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا پھر تمہیں اپنے دین میں واپس بلانے پر مجبور کریں گے. ولن تفلحوا اذا ابدا، اور اگر ایسا ہو گیا تو کبھی بھی تمہیں فلاح نصیب نہیں ہو سکتی کہ خدا نہ کرے تم اسلام کو چھوڑ کر بددینی کی طرف چلے جاؤ. لہذا کسی کو ویسے ہی جا کر بھیج دو. اب کہتے ہیں وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اس طرح ہم نے لوگوں کو ان کی خبر پہنچا دی. کیا ہوا کہ وہ سکہ لے کر گیا 300 سال پرانا، اور وہاں حکومت ساری بدل چکی تھی. وہ نیا بادشاہ آ گیا تھا، اس نے اپنا سکہ جاری کر رکھا تھا. جب جا کر جس سے کوئی کھانا خریدنا تھا اس کو جا کر سکہ دیا کہ بھائی اس کا کھانا دے دو، اس نے اوپر سے نیچے دیکھا یہ تم کہاں سے لے آئی ہے یہ سکہ، اتنا پرانا سکہ، یہ کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس وقت سارا انقلاب آ گیا تھا شہر میں. وہ جو بت پرست بے دین بادشاہ تھا وہ مر چکا تھا، اور ایک نیک اور صالح بادشاہ جو صحیح دین پر تھا وہ سلطنت پر آ چکا تھا. تو جب اس نے یہ سکہ دیکھا تو اب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو پتہ نہیں کہاں کیسی مخلوق ہے 300 سال پہلے کا سکہ لے کے آ رہی ہے. تو اس طرح ہوتے ہوتے بادشاہ کو خبر پہنچ گئی. بادشاہ نیک تھا تو اس نے کہا بھی بلاؤ ان آدمی کوئی. تو ہمیں کچھ ان کی بارے میں داستانیں مشہور ہو گئی تھی. جب یہ جا کر غار میں چھپے تو داستانیں مشہور ہو گئی تھی بھائی 7 آدمی کہاں گئے. وہ ان کے گھر والے بھی ہوں گے، ان کے خاندان والے بھی ہوں گے، ان کے دوست احباب بھی ہوں گے، وہ پوچھتے ہوں گے بھائی کہاں گئے. تو اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک چرچا ہو گیا تھا کہ 7 آدمی غائب ہو گئے کہیں. تو اس سکے کی وجہ سے ان کا پتہ لگ گیا. کذالک آثرنا علیہ، ہم نے اس طرح لوگوں کو اطلاع کر دی. لیعلموا ان وعد اللہ حق. اچھا، اتفاق سے یہ ہوا جو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جو بادشاہ نیک صالح تھا اس کے زمانے میں کچھ ملحد پیدا ہو گئے تھے. حکومت تو دینداروں کی تھی لیکن کچھ ملحد پیدا ہو گئے تھے جو قیامت کا انکار کرتے تھے کہ قیامت آئے گی اور دوبارہ زندگی ہوگی، اس کا انکار کرتے تھے. تو ایک روایت میں یہ آتا ہے، اللہ ہی جانے وہ روایتیں کیسی ہیں، لیکن مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ایک دن وہ بیٹھا ہوا دعا کر رہا تھا کہ اللہ کوئی ایسا طریقہ بھیج دیجئے کہ جس سے یہ جو آخرت کے اور قیامت کے منکر لوگ ہیں ان کے اوپر ایسی دلیل قائم ہو جائے کہ یہ اس سے باز آ جائے. تو جب یہ 7 حضرات اس بادشاہ کے پاس پہنچے اور بادشاہ ان کے پاس پہنچا، جب ان سے ملاقات ہوئی ان کو جب اتنا زبردست بات معلوم ہوئی کہ 300 سال سے سوتے رہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ ہی اٹھا دیا، جگا دیا، تو اس نے کہا بھائی یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی، یہ بہت بڑی دلیل بن گئی قیامت کے برحق ہونے کی اور دوبارہ زندہ ہونے کی. تو اس نے لوگوں کو جمع کر کے ان سے واقعہ سنوا دیا سارا، اور بتایا یہ 300 سال تک زندہ پڑے سوتے رہے، بعد میں اللہ ان کو اٹھا دے. جب 300 سال سونے کے بعد اٹھا سکتا ہے تو مرنے کے بعد کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ تو فرمایا اس طرح ہم نے ان کی خبر لوگوں تک پہنچا دے تاکہ وہ یقین سے جان لیں ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وان الساعۃ لا ریب فیہا، اور یہ جان لیں کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اب آگے فرماتے ہیں کہ وہ وقت بھی آیا
اذ یتنازعون بینہم امرہم، یعنی یا تو یہ حال تھی کہ وہاں شہر کے اندر رہتے ہوئے جان کے لالے پڑے ہوئے تھے اور بھاگ کر غار میں پناہ لی تھی. اب اس واقعے کے اس وقت ظاہر ہونے کے بعد جب کہ وہاں پر ایمان کا دورہ تھا، اس وقت میں ان کی عزت اتنی بڑھ گئی کہ وہاں پر جو کچھ ملاقاتیں ہوئیں بادشاہ سے، اور اس کے بعد ان کی وہیں پر وفات ہو گئی. تو وفات ہونے کے بعد لوگ جو ہے ان کے بارے میں جھگڑنے لگے. یتنازعون بینہم امرہم، کہ بھئی یہ تو بڑے زبردست لوگ تھے، نیک لوگ تھے، تو ان کی کوئی یادگار تعمیر کرنی چاہیے. فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، کہ بھئی ان کے اوپر کوئی عمارت تعمیر کرو جس سے ان کی یادگار برقرار رہے کہ یہ 7 آدمی ایسے اللہ والے تھے کہ ان کو اللہ تعالی نے 300 سال تک سلائے رکھا. ربهم اعلم بهم. اچھا، اب یہ جو کہہ رہے تھے کہ یادگار قائم کر دو، تو اس میں بعض لوگوں نے کہا کہ یادگار اس طرح قائم کرو کہ یہاں پر جیسے کوئی ستون بنا دو، اس کے اوپر ان کے نام لکھ دو، ان کا نام و نسب لکھ دو، کیا نام تھا ان کا اور کس وقت کے زمانے میں یہ سوئے تھے، کب جاگے، وہ تاریخ لکھ دو. اب جب تاریخ لینے کا وقت آیا تو پوچھا گیا بھئی کسی کو صحیح علم ہے کہ نام کیا ہے ان کا اور کیا نسب تھا ان کا؟ تو کسی کو نام نسب معلوم نہیں تھا. تو انہوں نے کہا اچھا بھئی نام نسب تو ہمیں پتہ نہیں، ربهم اعلم بہم، ان کا پروردگار ہی ان کو بہتر جانتا ہے کہ ان کے نام و نسب کیا تھے، لہذا یہ کام تو ہو نہیں سکتا. قال الذین غلبوا علی امرہم، پھر وہ لوگ جو صاحب اقتدار تھے ان میں سے، جو جن کے ان معاملات پر غلبہ حاصل تھا، یعنی وہ صاحب اقتدار تھے، انہوں نے کہا بھئی یہ سب کچھ تو نام وام لکھنا تو ہمارے لیے مشکل ہے، پتہ نہیں ہم صحیح لکھیں گے یا غلط لکھیں گے. لہذا قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، کیا ہم ان کے اوپر ایک مسجد بنا دیں تاکہ ان کی یادگار قائم رہے. اور مسجد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس بنا دے. اگر اوپر بنانے کی بات ہے تو وہ اس زمانے کی بات ہے، ہمارے ہاں کسی کی قبر پر کے اوپر مسجد بنانا جائز نہیں ہماری شریعت میں، لیکن پاس اگر بنا لی جائے تو کوئی مضائقہ نہیں. تو وہ مسجد اب جتنی جگہوں پر کہا جاتا ہے کہ یہ اصحاب کہف کا غار ہے، وہاں پر کوئی نہ کوئی مسجد ضرور بنی ہوئی ہے ہر جگہ، اللہ ہی جانے. تو اب آگے فرمایا کہ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم. اب جو ہیں لوگ، یہ واقعہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اب لوگ جو ہیں فضول کی تفصیلات میں پڑ گئے. کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا کتا تھا. رجمم بالغیب، ایسے ہی اٹکل پچوں، رجمم بالغیب کے معنی ایسے ہی اٹکل پچوں کہیں گے، کسی کو صحیح علم نہیں ہے نہیں. ما يعلم بعدتهم قل ربی، وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ کہیں گے کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. قل ربی اعلم بعدتهم، تو اس کے جواب میں تم کہہ دو کہ اس بحث میں پڑھنے کے بجائے کہ بھائی اللہ ہی جانتا ہے ان کی صحیح گنتی. ما یعلمہم الا قلیل، ان کا پوری تفصیل کوئی نہیں جانتا سوائے کچھ لوگوں کے. فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، لہذا ان کے بارے میں سرسری گفتگو سے آگے بڑھ کر کوئی بحث نہ کرو. یعنی خلاصہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی واقعہ ہو تو اس کے جو اصل سبق مل رہا ہے یا جو عبرت مل رہی ہے توجہ اس کی طرف دینی چاہیے. جو تفصیلات ہیں اس کی کہ بھئی کتنے تھے اور کتا کون سا تھا اور کتنے تعداد تھی، تو اس بحث میں تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی بحث کرنا بھی چاہے تو سرسری گفتگو سے اس کو ٹلا دو.
ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور ان کے بارے میں کسی سے پوچھ گچھ بھی نہ کرو. یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ انسان کو اپنے اوقات صرف کرنے چاہیے ایسے کاموں میں یا ایسی تحقیق میں جس کا کچھ عملی فائدہ ہو. جو عملی فائدہ تھا ہم نے بتا دیا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کمال ظاہر ہوا، ان بزرگوں کی کرامت ظاہر ہوئی، اور ساتھ ہی یہ پتہ چلا کہ جو ذات اس طرح 300 سال سلا کر دوبارہ جگا سکتی ہے تو وہ مار کر بھی زندہ کر سکتی ہے. لہذا یہ ہے اصل موضوع اس واقعے کا، اس کو سمجھنا چاہیے. باقی یہ کہ وہ آدمی کتنے تھے، وہ 3 تھے یا 5 تھے یا 7 تھے، اس کے اوپر بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ ایک سبق دے دیا کہ ہم بعض اوقات اس قسم کی بحثوں میں پڑے رہتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب اسی میں آتا ہے، اسی قصے میں کے اندر کافی لمبی چوڑی بحثیں بعض لوگوں نے کی ہے کہ کتے کا رنگ کیا تھا، کالا تھا یا سفید تھا. اب اگر کالا ہو یا سفید ہو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لہذا اس قسم کی بحث کرنے سے کوئی حاصل نہیں. اور یہ بہت بڑا سبق ہے. آج ہم میں یہ مصیبت ہو گئی ہے کہ ایسے معاملات کے اوپر بحث مباحثہ اور مجادلہ، بلکہ لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اس کے اندر اس کی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. کتنے مسائل ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں جن کے بارے میں ہم سے آخرت میں سوال نہیں ہوگا، اور سب بحثیں ہو رہی ہیں، مناظرے ہو رہے ہیں. ان مسائل کے اوپر بحث مناظرے ہو رہے ہیں. یزید کے بارے میں بحث کہ وہ جنتی ہو ہے جہنمی ہے. ارے بھائی تمہیں میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کسی مجمع میں کہ حضرت یزید فاسق تھا یا نہیں؟ تو حضرت والد صاحب نے فرمایا مجھے تو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ میں فاسق ہوں کہ نہیں، میں یزید کے بارے میں کیا کہوں. تو اس قسم کی بحثیں جس کا کوئی دنیا و آخرت میں کوئی فائدہ نہیں، اس میں پڑھنے سے قرآن منع کر رہا ہے. اور اسی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اچھے مسلمان ہونے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ انسان لا یعنی باتوں کو، جس سے کوئی فائدہ نہیں دنیا آخرت کا، وہ اس کو چھوڑ دے اور صرف ان کاموں میں مشغول ہو جو اس کو دنیا میں یا آخرت میں فائدہ پہنچاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق.